پل بھر میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی خواہش، اس کی محبت، سب کچھ راکھ ہو گیا تھا۔ وہ اس کمرے میں بیٹھی تھی جو اسے کسی قبرستان کی مانند لگ رہا تھا۔ غصے اور غم کے مارے اس کی حالت بری تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ پہلے دن کی دلہن ہے اور ابھی بھی نکاح کر کے اس حویلی میں آئی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گھر والے اس کے ساتھ اس طرح زبردستی کریں گے۔ وہ تو اپنے آپ کو بڑی بہادر لڑکی سمجھتی تھی، لیکن اس کی ساری بہادری پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ اسے اس جال میں پھنسایا گیا جس میں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے اپنا ماتھا ٹیکا، سارا زیور چوڑیاں سب کچھ توڑ کر پھینکتی تھی۔ یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا اسے کسی دوزخ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پل بھر میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ ایک سردار کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ خاندانی اصولوں کے مطابق ان کے قبائل میں یہی رواج تھا اور وہ اس حویلی کی قیدی بن چکی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں نہ وہ اس لمحے وہاں سے بھاگ سکی۔ اگر وہ تھوڑی ہمت دکھاتی، اپنا پاسپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاید وہ یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ کس قدر بے بسی کی حالت میں خود کو کوس رہی تھی۔ شاید کوئی بھی اسے اس حالت میں دیکھتا تو اسے اس پر ترس آ جاتا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے جب اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو دیکھ کر حیران تھی کہ آخر وہ اتنی خوفزدہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اونچا لمبا چوڑا قد اور ایک خوبصورت نوجوان اندر آیا تھا۔ یہ وہی سردار تھا، سردار غازان خان، اس کا شوہر اور اس حویلی کا پہلا سردار۔ اس نے نفرت سے سردار کی طرف دیکھا۔ وہ ہرگز اس سے خوفزدہ نہیں ہوگی۔ بھلے ہی وہ قداور ہے، اس گاؤں میں اس کی حکومت ہے، لیکن وہ ہرگز اس کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ غازان اندر آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی تھی۔ جی، یہ میری میت ہے اور آپ جنازہ پڑھانے کی تیاری کریں، سجل نے اس سے اس کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ویسے بھی اس کا دل اس وقت کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ کوئی بھی اس کے سامنے آتا تو شاید وہ اس سے اسی لہجے میں بات کرتی۔ جانتی ہو، کوئی سر اٹھا کر میرے سامنے بات تک نہیں کر سکتا اور تم اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو۔ غازان اس کے لہجے پر حیران ہوا تھا، ساتھ ہی اپنے اوپر بھی کہ اسے سجل کی اس بدتمیزی پر غصہ کیوں نہیں آیا، بلکہ وہ اس کی سفید گوری چٹی رنگت، اس کی سیاہ گہری آنکھیں اور سلکی بالوں کو دیکھ رہا تھا جو شانوں پر بے ترتیب بکھرے تھے۔ وہ لال رنگ کے لہنگے میں تھی جس سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے روتی رہی ہے۔ خدا کے لیے مجھے طلاق دے دے، مجھے یہاں سے جانا ہے واپس امریکہ۔ وہاں میری جاب ہے، میرا کیریئر ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے زبردستی میرا نکاح آپ سے کر دیا۔ دلہن میں نہیں بلکہ نور تھی، وہ گھر سے بھاگ گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ غازان حیرت سے بت بن گیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی میرے ساتھ۔ سردار غازان احمد، جس کے خوف سے اس گاؤں کے لوگ لرزتے تھے۔ ملک شایان نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا اور یہ رشتہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 5 سالوں سے قائم تھا، اور آج ان کی بیٹی کی رخصتی سردار غازان احمد کے ساتھ ہونی تھی۔ لیکن یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے الجھ کر سامنے کھڑی روتی ہوئی سجل کی طرف دیکھا تھا۔ تو تم ملک شایان کی کیا لگتی ہو؟ میں بھتیجی ہوں۔ میں تو امریکہ سے آئی تھی تایا کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، زبردستی مجھے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے، اپنا شناختی کارڈ، مجھے جانا ہے 28 کو۔ خدا کے لیے میری مدد کرے، مجھے طلاق دے اور مجھے واپس امریکہ بھیجیں، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی۔ اس کی ایک ہی رٹ پر سردار غازان بری طرح داڑا تھا۔ سجل نے سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، لیکن وہ اس پر ایک نظر ڈال کر واپس باہر چلا گیا تھا۔ وہ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جان گئی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی دیواروں میں قید ہو گئی ہے اور وہ کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اس نے بھی بسی سے اس عالیشان کمرے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر زندگی کی ہر سہولت موجود ہونے کے باوجود اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر وہ کرے تو کرے کیا؟ شاید اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، وہ بھی اس شادی میں شرکت کرنے کی۔ نہ وہ پاکستان آتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ سجل ملک تھی،
ملک شایان کی بھتیجی، لیکن آج انہوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جیسے کوئی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ میرے مرے ہوئے ماں باپ کا احساس کر لیتے؟ وہ محض سوچ سوچ کر خود کو پاگل کر رہی تھی۔ جانتی نہیں تھی کہ نور کا کیا درا اس نے ہی بھگتنا تھا۔ آخر کو وہ اسی خاندان کی بیٹی تھی۔ سجل شاہ حویلی کے چھوٹے مالک ملک نوران کی بیٹی تھی۔ نوران نے اپنی پسند کی شادی فردوس سے کی تھی، جو اسی گاؤں کی رہنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ نوران اور فردوس کو گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا۔ وہ ایک اپنی الگ دنیا بسانا چاہتے تھے، تبھی وہ دونوں امریکہ چلے گئے تھے۔ باوجود حویلی والوں کی ناراضگی کے انہوں نے اپنی زندگی وہیں پر گزاری تھی۔ پھر ایک چاند سی گڑیا جیسی بیٹی کو جنم دینے کے بعد اچانک ہی فردوس اس دنیا سے چلی گئی۔ جب سجل 4 سال کی تھی تو نوران اسے لے کر پاکستان آئے، لیکن یہاں آ کر دوسرے گاؤں میں رہنے والے ان کے قبائلی دشمنوں نے نوران کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ یہ خاندانی دشمنیاں یوں ہی چلتی رہتی تھی، لیکن نوران نے مرتے وقت اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس سجل کو امریکہ بھیج دیں گے، جہاں پر وہ ایک محفوظ زندگی بسر کر رہی تھی۔ یوں سجل واپس اپنے محل جیسے گھر میں آ گئی تھی، جو نوران اور فردوس نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ یہی پل بڑھ کر وہ جوان ہوئی تھی۔ اس کی ایک نینی تھی جو نوران اور فردوس کی وفادار تھی۔ اسی نے سجل کی تربیت کی تھی۔ سجل ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی۔ جیسے ہی گریجویشن کمپلیٹ کیا، اس نے جلد ہی امریکہ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری حاصل کر لی تھی۔ اس کی زندگی بہت خوبصورت اور آزاد گزر رہی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ امریکہ میں پلی بڑھی تھی، لیکن اس کی رگوں میں خاندانی خون دوڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی خود مختاری اپنی عزت پر آنچ بھی آنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت بلند حوصلہ اور باوقار زندگی گزار رہی تھی۔ حویلی والوں سے اس کا رابطہ رہتا ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے اپنے ہیں، اس لیے اپنوں سے وہ ہمیشہ رابطوں میں رہتی تھی۔ اس کی دوستی نور سے بھی تھی، جو اس کی کزن تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ نور کی شادی کی تاریخ فکس ہو گئی ہے، لیکن 3 مہینے ہو گئے تھے۔ نور اس سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن اچانک ایک دن تایا کا فون آیا۔ اسے شادی میں آنے کی دعوت دی تھی۔ فوراً تم امریکہ سے پاکستان آؤ، اب بہت ہو گیا ہے۔ سجل بیٹی تمہیں گئے ہوئے پورے 20 سال ہو گئے ہیں، ایک بار آ کر اس حویلی کو رونق بخش دو۔ تایا بڑے پیار سے اسے شادی میں آنے کی دعوت دے رہے تھے، پھر وہ بھی انکار نہ کر سکی اور فوراً ہی 1 ماہ کی چھٹی لے کر پاکستان چلی آئی۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ مکھیوں کی طرح بھن بھناتی عورتیں اس کے سر پر یوں سوار تھی جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ اسے کوفت سی محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ اچھا خاصا سکون محسوس کر رہی تھی۔ گو کہ گاؤں کی ہریالی میں ایک سکون تھا، ایک احساس تھا، لیکن پھر بھی وہ جس ماحول میں پلی بڑی تھی، کوئی یہاں آ کر خود کو بہت ہی عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ یہاں کوئی پرائیویسی نہیں تھی۔ دوسری طرف گاؤں کی خواہ مخواہ ہنسنا شروع کر دیتی۔ شاید اس کی گوری چٹی رنگت کی وجہ سے وہ کوئی انگریز نظر آتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسی حویلی کی پیداوار ہے، وہ اس حویلی کی بیٹی ہے، لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ سجل ایک انگریز ہے جو امریکہ سے خاص شادی اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، یہ بات وہ شروع سے ہی جانتی تھی۔ وہاں امریکہ میں کتنے ہی لوگ اس سے دوستی کی خواہش مند تھے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ پھر شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے اور آج نور کی مایو تھی، لیکن وہ اتنی اداس نظر کیوں آ رہی ہے؟ وہ حیران تھی۔ 2-3 دفعہ اس نے نور سے بھی پوچھا، لیکن اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جان سکا تھا کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بارات کا دن تھا۔ آج سجل نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ وہ اس میں خود کو بہت آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ سادہ شلوار قمیص پہنے اپنے لمبے سلکی بالوں کو کھولے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گو کہ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں شادی میں شرکت کرنے آئی تھی، لیکن وہ ان سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ کے اپنا موبائل چلا رہی تھی جب اسے ایک افراتفری کا احساس ہوا۔ تائی جان غصے میں چلا رہی تھی، جبکہ تایا کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھیں گہری لال ہو رہی تھی۔ اس نے ہماری عزت پر مٹی ڈال دی، کہاں منہ چھپاتا، پھر وہ سردار خون کر دے گا ہمارا۔ تم جانتی نہیں تھی؟ 5 سال پہلے ہی معاہدہ ہو گیا تھا کہ نور اس کی بیوی بنے گی۔ آخر وہ تمہاری نظروں سے کیسے بچ کر نکلی؟ کیسے یہاں سے؟ تایا جان غصے سے تائی پر چیخ رہے تھے، لیکن وہ حیران تھی
کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا تائی اماں؟ آخر اتنا ہنگامہ کس بات کا ہے؟ وہ معصومیت سے تائی جان سے پوچھ رہی تھی۔ ارے غضب ہو گیا سجل بیٹی، نور ہماری عزتوں پر خاک ڈال کر اس حویلی سے بھاگ گئی اور سردار غازان کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ وہ ہمارا خون کر دے گا۔ صرف 1 گھنٹے بعد وہ بارات لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لگتا ہے آج اس حویلی میں خون خرابہ ہو جائے گی۔ اوف، یہ خاندانوں کے مسئلے اور دشمنیاں۔ سجل جلجوری سی لے کر رہ گئی۔ وہ اس ناپسندیدہ ماحول سے جلد نکلنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی تایا جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میری عزت بچا لو بیٹی، بہت سے لوگوں کا خون ہونے سے بچ جائے گا، تم نور کی جگہ میری عزت رکھ لو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے تایا جان؟ سجل حیران رہ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جبھی تائی اماں آگے بڑھی اور کہنے لگی، تمہارے تایا ابو کا مطلب ہے کہ تم نور کی جگہ سردار غازان سے نکاح کر لو۔ اسی میں ہماری عزت ہے، ورنہ وہ یہاں خون کی ندیاں بہا دے گا۔ وہ بہت ہی ظالم ہے۔ آپ ایسے ظالم انسان سے میری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں اس گاؤں میں شادی کرنی نہیں بلکہ اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ میں واپس امریکہ جانا چاہتی ہوں تایا جان، اور وہیں پر رہوں گی۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے میں یہاں شادی نہیں کر سکتی؟ یہاں پر ڈیڈی کا خون بہا ہے، مجھے یہاں سے خون کی بو آتی ہے۔ سجل نے انہیں 2 ٹوک جواب دے دیا تھا، لیکن اچانک ہی تایا جان نے تائی اماں کی طرف اشارہ کیا۔ تائی اماں فوراً ہی باہر چلی گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کمرے کے باہر تالا لگا دیا تھا۔ تایا ابو کمرے میں اکیلے تھے۔ پھر وہ غضبناک لہجے میں کہنے لگے، بات تو تمہیں ماننی ہوگی سجل، ورنہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس میں ہماری بلائی ہے۔ آج تمہیں سردار غازان سے نکاح کرنا ہوگا۔ نور نے ہمارے منہ پر کالک ملی ہے، لیکن تم ہماری عزت رکھو، تم بھی اس حویلی کی بیٹی ہو۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے، جبکہ سجل کا غصے سے برا حال تھا۔ آپ مجھے میرا پاسپورٹ دیجئے، میں ابھی اور اسی وقت واپس جاؤں گی۔ میں یہاں مزید نہیں رکوں گی۔ وہ جیسے ہی جانے کے لیے دروازے کے پاس آئی، دروازہ بجائے کھلنے کے باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ یہ دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک تم اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہو جاؤ۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تایا جان، میں ہرگز اس جاہل سردار سے شادی نہیں کروں گی۔ لاکھ سجل کے انکار کے باوجود بھی تایا ابو اور تائی اماں نے زبردستی اس کا نکاح سردار غازان سے پڑھا دیا تھا۔ وہ آیا اور بارات لے کر واپس چلا گیا، لیکن سجل بھی اس بارات میں دلہن کے روپ میں موجود تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر حیران تھی کہ کس قدر وہ اتنی مظلوم اور ان پڑھ گاؤں دیہات کی لڑکی کی طرح سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ غازان کے سامنے اس نے ساری سچائی بتا دی تھی، جسے سن کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی پوری رات ہی روتے ہوئے گزری تھی۔ صبح وہ اس کمرے سے باہر آئی تو حویلی میں چھایا ہوا سناٹا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کل تک یہاں پر شادی کی شہنائیاں بجھ رہی تھی، جبکہ آج گہرے سناٹے اور ویرانی اس حویلی کے در و دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ 2-3 ملازمائیں کچن میں کھڑی نہ جانے کیا پکا رہی تھی، لیکن سجل نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ آخر وہ کس کے سامنے فریاد کرے؟ کوئی اسے اس کا پاسپورٹ دے دے تو وہ ایک لمحے بھی یہاں نہ رکے۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، وہ اس میں خود کو آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ امریکہ میں سب کا لباس یہی تھا، وہاں پر شلوار قمیض پہننے کا رواج نہیں تھا۔ ابھی بھی دوپٹے سے بے نیاز وہ پینٹ شرٹ میں پہنے نیچے اتری۔ اسے شدید بھوک ستا رہی تھی۔ جیسے بھی حالات تھے، آخر کو اسے پیٹ تو کرنا ہی تھا۔ تبھی وہ ایسی حالت میں کچن میں چلی آئی۔ 2 ملازمہ حیرت سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں پہ نہ مہندی تھی اور نہ ہی اس نے نئی نویلی دلہنوں جیسے کوئی زیورات پہن رکھے تھے، بلکہ سفید رنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کی پینٹ پہنے وہ کچن میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا بڑے سے پتیلے میں نہ جانے کیا گوشت کا سالن پک رہا تھا۔ اسے عجیب سی اکائی آئی تھی۔ بریڈ اور جیم کہاں ہے؟ وہ ملازمہ سے پوچھنے لگی، جبکہ ملازمہ پیچھے ہو کر کھیں کھیں کرنے لگی۔ وہ 18 سال کی کم عمر لڑکی تھی، جبکہ 1.5 عمر ملازمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، بی بی جی، یہ آپ نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ سردار نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو بہت غصہ کریں گے۔ تمہارا سردار، مائی فٹ۔ مجھے بھی فی الحال تم بریڈ اور جیم دو، بھوک لگی ہے، اور ساتھ ہی 1 کپ کافی کا بھی بنا دو۔
तभी वो लड़की कहने लगी, आपको जो भी खाना है वो फ्रिज में रखा होगा। उसे सजल की कोई भी बात समझ नहीं आई थी। वो खुद ही बुरा सा मुंह बनाकर फ्रिज में अपने लिए खाने की चीज तलाश करने लगी। तभी उसे जिम और ब्रेड नजर आ गई। फ्रिज बहुत से लवाजमात से भरा हुआ था। वो वही टेबल पर बैठकर ब्रेड पर जैम लगाकर खाने लगी। जानते हो ना, सरदार से धोखा देने का अंजाम क्या होता है। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं वो सारी जमीनें तुमसे वापस लूंगा जो मैंने तुम्हें रियायत पर दी थी। गुस्से से बात करता गाजान जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर सामने टेबल पर बैठी सजल पर पड़ी, जो बड़े मंजर से ब्रेड खा रही थी। वो इतनी खाने में मगन थी कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। सरदार उसे देखकर हैरान था। वो पैंट शर्ट पहनकर बड़े आराम से यहाँ बैठी थी। कोई भी मुलाजिम उस वक्त यहाँ आ सकता था। अभी और इसी वक्त कमरे में जाओ और अपना ये लिबास चेंज करो। वो उसके सर पर खड़ा धीमे लहजे में सख्ती से कहने लगा, ताकि मुलाजमा न उसकी बात सुन ले। क्या बुराई है इस लिबास में? हाँ, और कौन सा मुझे आपके साथ रहना है? मैंने कहा ना, आप मुझे तलाक दे और मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दे। मुझे जाना है अमेरिका। उसकी इसी रट पर गाजान ने उसे शोलाबार निगाहों से देखा और बाजू से पकड़कर खड़ा किया। मैं जो कह रहा हूं पहले वो करो, उसके बाद ही सारा मामला डिस्कस करेंगे। जाओ, जाकर ये लिबास चेंज करो। इस कदर सख्ती से उसने सजल का बाजू दबोचा कि उसे सांस लेना भी महाल हो गया था। वो सिर्फ आंख के इशारे से सजल को अंदर जाने का कहता, लेकिन वो जानती थी कि सरदार किस कदर जालिम है। वो एक मिनट नहीं लगाएगा उसे मारने पीटने में। उसकी आंखों में फौरन ही आंसू आए और वो पांव पटकती कमरे में आ गई थी। कमरे में आकर वो किसी मजबूर लड़की की तरह घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। वो इतनी बेबस कैसे हो सकती है और उसे सरदार से इतना डर क्यों लग रहा है? वो हैरत से अपने खौफ से शर्मिंदा थी। तभी गाजान अंदर आया। जो भी हो गया है अब इसे कबूल कर लो। तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है तो मेरे साथ भी। उन्होंने धोखा किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी मलक शायान की बेटी से नहीं बल्कि उसकी भतीजी से हो रही है। अगर उसी वक्त पता चल जाता तो मैं भले ही बारात खाली ले आता, लेकिन कभी भी उस धोखेबाजी पर शादी न करता। वो उसकी सर पर खड़ा कह रहा था, मैंने कहा ना, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। मैं वापस तायाजान की हवेली में नहीं जाना चाहती। आप मुझे मेरा पासपोर्ट ला दे, मैं वापस अमेरिका जाऊंगी। एक बार फिर से उसकी रट शुरू हो गई थी। तभी सरदार गाजान ने उसके खूबसूरत वजूद को देखा। गोरी चट्टी रंगत, चमकती हुई शफाफ जिल्द और सिल्की बाल। वो एक खूबसूरती का अजूबा थी। अचानक ही गाजान की नीयत फिसल गई थी। बीवी हो तुम मेरी, और बगैर किसी हक के मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरा हक अदा करो, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। गाजान की बात पर उसके होश उड़ गए थे। वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई थी। ये क्या कह रहे आप? मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, और खबरदार जो आपने ऐसा सोचा भी तो। उसने उंगली उठाकर गाजान को धमकी दी थी जैसे। सभी को 2 कदम चलता हुआ उसके सामने आया और कहने लगा, जानती भी हो किससे बात कर रही हो? मैं सरदार गाजान अहमद हूँ। मेरे सामने कोई सर उठाकर बात करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता, और तुम मुझे उंगली दिखा रही हो। उसने सजल को दोनों बाजू से पकड़ लिया था। उसका लंबा चौड़ा वजूद मजबूत सराफा। सजल तो जैसे एक गुड़िया की तरह दिख रही थी उसके सामने। आज रात खुद को तैयार करो, वैसे भी बीवी बनाकर लाया हूं तुम्हें अपनी तकन उतारने के लिए। कल रात को तुमने मुझे सच्चाई बताकर इतना गुस्सा दिलाया कि मैं अपनी बीवी को इस कमरे में किस लिए लाया हूं, लेकिन आज मुझे अपने सारे हुकूक याद है। आज रात के लिए तैयार रहना। उसे बिस्तर पर गिराकर वो कमरे से बाहर चला गया था, लेकिन सजल का पूरा वजूद कांप रहा था। उसे अभी और इसी वक्त कुछ न कुछ करना होगा। उसने जैसे ही कमरे की खिड़की खोली, बाहर छाया अंधेरा और लॉन की सियाह तारीकी देखकर वो खुद को उन अंधेरों में डूबा हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था हवेली की लंबी लंबी दीवारों में इसका वजूद कैद कर दिया गया है। उसे तायाजान और ताई से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, जिन्होंने अपनी बेटी की हिफाजत करने के बजाय उसे बिल्ली का बकरा बनाया था। उसकी बेटी तो ऐश कर रही होगी, न जाने अपने किस आशिक के साथ वो इन बारात वाले दिन फरार हो गई थी।
لیکن اس کا کیا ہوئے اس کارنامے کی سجل نے بھرپائی کی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے کہ سردار اس کے ساتھ کوئی زبردستی تعلق بنائے یا وہ اسے یہاں پر قید کر لے، اسے کچھ اپنے لیے قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ سامنے ہی ایک الماری رکھی تھی، وہ الماری میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کالے رنگ کی چادر اسے الماری کے آخری کونے میں پڑی ہوئی دکھائی دی تھی، اور چادر بڑی ہی خوبصورت تھی۔ اس نے چادر کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ حویلی کا بڑا سا دروازہ اسے کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی کے پریج میں کڑی ہوئی 3-4 بڑی بڑی گاڑیاں بآسانی اسے اپنے گاؤں تک پہنچا سکتی تھی، جہاں سے وہ تایا جان کی حویلی سے اپنا سامان، اپنا پاسپورٹ، سب کچھ نکال کر لا سکتی تھی۔ لیکن ان گاڑیوں پر اس کا کوئی حق نہیں۔ جب وہ سردار غازان احمد سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تو اسے اس کی چیزوں پر اب جتانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کالی چادر میں لپٹی باہر پوری حویلی میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ 2 ملازمائے عورتیں نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئی تھی، اور اسے یہی خاموشی تو چاہیے تھی۔ چپکے سے وہ دھالان سے ہوتی ہوئی گیٹ کے پاس آئی تھی، جہاں پر بوڑھا چوکیدار بیٹا اونگ رہا تھا۔ ابھی اس نے دہلیز پار بھی نہیں کی تھی جب ایک دل دہلا دینے والی آواز آئی تھی، رک جاؤ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بھاری اور خوفناک آواز سردار غازان احمد کی تھی۔ شاید سجل نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے گھر کے کونے کونے میں نصب کر رکھے تھے۔ سجل گھبرا کر پلٹی تھی، اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ایک دم ہی سختی سے غازان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ تم بھول چکی ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو، جرت کیسے کی اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی؟ اس کی آنکھوں میں سختی تو لہجے میں گراہٹ تھی۔ سجل اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ غازان کے سامنے آتے ہی وہ خود کو کمزور کیوں سمجھنے لگتی ہے۔ میں نے کہا نا مجھے جانا ہے یہاں سے، میں صرف اپنا پاسپورٹ لینے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میرا پاسپورٹ مجھے ملا، میں یہاں ایک لمحے بھی نہیں رکوں گی۔ اس نے غازان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ آج کی رات تم نے خود ہی منتخب کی ہے۔ میں کچھ ایسا کروں گا کہ تم دوبارہ نہ طلاق کا لفظ اپنے زبان پر لاؤ گی اور نہ ہی یہاں سے جانے کا۔ سجل نے غصے اور جنجلاہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں، کیا کر سکتے ہیں؟ میں کسی کے کہنے پر یہاں نہیں رکنے والی۔ وہ ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ اچانک ہی غازان نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے تھے۔ سجل کو اپنا وجود کسی روئی کی طرح محسوس ہوا تھا۔ ایک دم ہی غازان اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ سردار خاندان میں رواج نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے، اس لیے یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو۔ اب تم اس حویلی کی قیدی بن چکی ہو۔ غازان نے ایک دم ہی اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا تھا۔ وہ بری طرح مچلنے لگی، جبکہ غازان نے اپنے بازو رکھ کر اس کا بھاگنے کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ بھلے ہی یہ نکاح میرے لا علمی اور تمہارے ساتھ زبردستی ہونے کے باوجود ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس لیے یہ بھول جاؤ کہ تم اس حویلی سے باہر قدم رکھ سکتی ہو۔ اچانک ہی غازان نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لائٹ کیوں بند کی ہے؟ وہ اس کے بازو میں بری طرح مچل رہی تھی، لیکن غازان اس کے اوپر جھک کر اپنی تکن اتار رہا تھا۔ اس نے اپنی 32 سالہ زندگی میں آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ سجل اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، اور اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ پھر لاکھ اس کے رونے دھونے اور احتجاج کے باوجود وہ اسے کسی خاطر میں نہ لایا اور اپنے سارے جذبات اس پر لٹا دیے تھے۔ زندگی کے شروعات پر وہ عجیب خوشی محسوس کر رہا تھا، جبکہ سجل کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی قیدی بن چکی ہے۔ جانتی تھی کہ یہ سرداروں کی حویلی ہے اور وہ یہاں کی قیدی۔ صبح وہ غازان کی نگاہوں سے نظریں بھی نہ ملا رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر بھلا کی سرخی تھی، جیسے رات بھر وہ روتی رہی ہو۔ جیسے ہی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں جانے لگی، غازان نے اسے وہیں پر روک لیا تھا۔ اب یہ لباس یہاں کے لیے مناسب نہیں۔ اس نے نرمی سے پینٹ شرٹ اس کے ہاتھ سے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تم اسی لباس میں نظر آؤ جو سرداروں کی عورتوں کی روایت ہے، کیونکہ یہاں پر ملازم بھی ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ملازم میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ یہ کہتے ہی وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ سجل غصے سے بھلکا کر رہ گئی تھی۔
صبح سویرے وہ ناشتہ کر کے زمینوں پر چلا گیا تھا، جبکہ سجل ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی جب سکینہ آ کر اس سے کہنے لگی، بی بی جی کیا کھائیں گے آپ ناشتے میں؟ صاحب جی نے کہا تھا کہ جو بھی آپ کھائیں گے آپ کو میں وہی بنا کر دوں۔ مجھے بریڈ اور جیم لا دو، اس نے حکم صادر کیا تھا، جبکہ سکینہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ جنجلا کر اٹھی اور خود ہی فریج سے بریڈ اور جیم نکال کر لے آئی۔ پھر اس کی بیٹی مہرالنساء چلی آئی۔ بی بی جی آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ مجھ سے کہنا، بھلے ہی آپ کے سر میں مالش کرنی ہو یا پھر آپ کے کپڑے استری کرنی ہو، میں آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ وہ دلچسپی سے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھنے لگی۔ تم یہیں پر ملازمت کرتی ہو کیا؟ اس کی ماں سکینہ کہنے لگی، جی بی بی جی، چھوٹے سردار کا ہم پر بہت کرم ہے، ہم دونوں ماں بیٹی تو غریب تھے، میں بیوہ اور میری یہ چھوٹی سی بیٹی تب سے ہی ہم سرداروں کی حویلی میں کام کرتے ہیں۔ جب غازان سردار کے ماں باپ زندہ تھے جب سے ہی ہم یہاں پر کام کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اکیلے رہ گئے، لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ زمینوں کے مسئلے پر خوب لڑائیاں ہوئی تھی، جھگڑے ہوئے تھے، ابھی بھی دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ سکینہ اس کے سامنے مسلسل اپنے چھوٹے سردار کی بڑائیاں کر رہی تھی۔ سجل نے بیزار ہو کر سوچا، وہ زمینوں کے مسئلے اور دیہاتی لوگوں کے وحشی پن۔ وہ آج رات کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھی، کہیں کل رات کی طرح غازان آج بھی اس کے ساتھ وہی نہ کرے جو کل رات ہوا تھا۔ یہاں کی زندگی بہت بورنگ ہے، امریکہ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب دن ہے اور کب رات گزر گئی۔ وہ زندگی میں اتنی مصروف تھی، ابھی بھی وہ بور ہو کر لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی جب زمینوں سے غازان واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکن تھی، لیکن ہلکے پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس سجل کو دیکھ کر جیسے اس کی ساری تکن دور ہو گئی تھی۔ وہ خوابیدہ سی رات اسے یاد آئی تو اس کے لب بلا وجہ مسکرانے لگے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب بیٹھا تو سجل حیرت اور خوف سے اچھل پڑی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب غازان اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس سے 2 فٹ دور جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بھلا کی بیزاری تھی اور اس کے اندر غصہ بھی چھپا ہوا تھا۔ تبھی کچن سے سکینہ فوراً ہی چلی آئی۔ سردار آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھ لوں؟ غازان کے کہنے پر سجل نے منہ بنایا تھا، وہ اٹھنے ہی والی تھی، لیکن اچانک ہی غازان نے اسے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک سکینہ کچن سے باہر چلی آئی۔ سردار کھانا لگا دیا ہے، چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، غازان نے اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ ہرگز جس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، جس نے اس کے ساتھ زبردستی تعلق بنایا تھا، لیکن سامنے کھڑی سکینہ دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جیسے روٹے روٹے سے لگ رہے تھے۔ تبھی غازان نرمی سے کہنے لگا، کھانے سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، چلو شاباش کھانا کھا لو۔ اس کی نرمی سے کہنے پر اچانک ہی سجل کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی اور واپس کھانا کھا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی، جبکہ غازان اسے اشارے کر رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ سجل کمرے میں چلی آئے، وہ اس کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر وہی بیٹھی رہی۔ آخرکار غازان نے خود ہی ساری لائٹس آف کر دی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے غصے سے غازان کی طرف دیکھا تھا۔ چلو کمرے میں ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ آخرکار غازان کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ تبھی وہ چپ چاپ کمرے میں چلی آئی اور ایک فاصلے پر بیٹھ کر ٹیبل پر پڑی کتاب پڑھنے لگی۔ آج تمہاری فیملی سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھ سے معافی مانگ چکے ہیں۔ یہ سن کر سجل چونک گئی تھی۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے وہ معافی کے حقدار نہیں، اور آپ مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے میرا پاسپورٹ دلوا دیں۔ پاسپورٹ تمہارے تایا جان نے مجھے دے دیا ہے، لیکن وہ میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ سجل میں تمہیں کبھی اس رشتے سے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ غازان کے چہرے پر سختی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے خاندان میں رواج نہیں کہ ہم عورتوں کو طلاق دیں، اور تمہاری بھی بھلائی اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ اب اپنی باقی زندگی گزارو۔ مجھے نہیں رہنا اس گاؤں کی وحشی ماحول میں، مجھے واپس امریکہ جانا ہے۔ میں وہیں پر پلی بڑی ہوں، میں یہاں کیسے ایڈجسٹ کر پاؤں گی؟
اگر کوئی تم سے محبت کرنے لگ جائے اور اپنے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے کہے تب بھی تم نہیں رکو گی؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور محبت خدا نے شاید ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تمہارا تو نہیں معلوم، لیکن نہ جانے کیوں تم مجھے اپنی اپنی سی لگتی ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ دور تک زندگی کے اس سفر میں چلنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں؟ وہ بڑی آس سے سجل کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سجل نے بے رخی سے منہ پھیر لیا تھا۔ غازان نے تکے تکے سے انداز میں بستر پر جگہ بنائی تھی۔ اگلا دن بڑا ہی روشن اور خوبصورت تھا۔ وہ حویلی میں موجود لان میں پودوں کے پاس بیٹھی ان خوبصورت پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ لال لال گلاب کے پھول الگ ہی بہار دکھا رہے تھے۔ آپ کہے تو میں ان سارے پھولوں کا گلدستہ بنا کر آپ کے کمرے میں سجا دوں گی، سکینہ کی بیٹی مہرالنساء بڑے پیار سے اسے کہہ رہی تھی۔ اس نے دلچسپی سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ یہ سارے پھول کس نے لگوائے ہیں یہاں پر؟ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس نے آج تک اتنے پھول ایک جگہ پر نہیں دیکھے تھے۔ یہ چوائس جس کی بھی تھی بہت اعلیٰ تھی۔ مہرالنساء کہنے لگی، ارے بی بی جی، سردار سائی کو یہ پھول بہت پسند ہے، انہوں نے ہی یہ سارے پھول لگوائے ہیں۔ یہ مختلف شہروں سے ملکوں سے لائے گئے ہیں۔ ہم تو سوچتے تھے کہ نہ جانے کون اس اتنی بڑی حویلی کی مالکن بنے گی، لیکن آپ کو دیکھ کر تو سچ میں لگتا ہے کہ آپ سچ میں اس حویلی کی مالکن بننے کی حقدار ہے۔ آپ کتنی پیاری ہے۔ مہرالنساء دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ بیزاری سے کہنے لگی، لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے واپس امریکہ جانا ہے۔ مہرالنساء حیران رہ گئی، کہنے لگی، ارے بی بی جی، ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ ہمارے سردار کو چھوڑ کر کبھی بھی نہ جائیے گا۔ پہلے بھی ان کی زندگی کچھ اچھی نہیں گزری۔ ماں باپ نے تو بہت چھوٹی عمر میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اکیلے ہی سب کچھ سنبھالا ہے، اکیلے ہی پڑھائی تھی، زمینوں کو بھی سنبھالا اور گاؤں کے بھی سارے معاملات دیکھے ہیں۔ غازان سردار بہت ہی اچھے ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول بھی بنوایا ہے اور وہ ہر غریب کی بیٹی کی مدد بھی کرتے ہیں، چاہے ان کی شادی کا جہیز ہو یا پھر کسی کا علاج کروانا۔ سردار غازان اپنے گاؤں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور گاؤں کا بچہ بچہ ان کی عزت کرتا ہے۔ سجل حیران تھی۔ مہرالنساء اس کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے یاد آیا تھا کہ غازان نے اسے کہا تھا کہ اس کا پاسپورٹ تایا جان نے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ یقیناً وہ اس نے یہی کہیں پر رکھا ہوگا۔ وہ بے تابی سے اٹھ کر الماریوں کو گھنگالنے لگی۔ وہ ہر قیمت پر اپنا پاسپورٹ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی اس کے ارادے نہیں بدلے تھے، لیکن اس نے پوری الماری چاند ماری، اسے اپنا پاسپورٹ کہیں پر بھی نہ ملا تھا۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی آہستگی سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ غازان کے ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا گلدستہ تھا جو مہرالنساء اس کے کمرے کی طرف لے کر آ رہی تھی، لیکن وہ راستے میں ہی غازان نے اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ اس نے یوں کمرے میں بیٹھی سجل کو روتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا تھا۔ پھولوں کا گلدستہ سائڈ پہ رکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں اس سوگ کی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ سجل غصے سے کہنے لگی، مجھے میرا پاسپورٹ چاہیے۔ جب مجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہی نہیں ہے تو پھر آپ زبردستی کا تعلق بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ غازان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر فرش کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے تایا جان نے اپنی بیٹی نور کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا اور یہ شادی آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی طے ہو چکی تھی، جب تمہارے دادا جان اور میرے دادا جان کے آپس میں گہری دوستی تھی۔ انہوں نے ہی ہم بچوں کے رشتے طے کیے تھے۔ مجھے نہ نور میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اس رشتے میں، لیکن اپنے خاندانی وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے میں تمہاری حویلی میں بارات لے کر گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی لڑکی جو امریکہ کے ماحول میں پلی بڑی ہے، وہیں پر رہی ہے، اس کی سوچ یہاں کی سوچ سے کتنی مختلف ہے، اس سے میری شادی ہو جائے گی۔ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور اب قدرت نے ہمیں اس رشتے میں باندھ دیا ہے تو میں اسے مرتے دم تک نبھانے کی کوشش کروں گا، چاہے تم اس رشتے کو نبھاؤ یا نہ نبھاؤ۔ سنجیدگی سے کہتا وہ واش روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا تھا، جبکہ سجل اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اس پھولوں کے گلدستے پر پڑی تھی۔ گلاب کے پھول پورے کمرے کو مہکا رہے تھے، لیکن وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔
اس نے سادہ سا فیروزی کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہاں پر آ کر وہ کتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ کبھی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی اور اسے اپنا عکس نظر آیا۔ وہاں امریکہ میں وہ ہر وقت پینٹ شرٹ پہن کے رکھتی تھی، یہی اس کا لباس تھا، لیکن یہاں آ کر غازان کے ڈر سے اس نے شلوار قمیض اپنا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ اس کی شادی کو تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے۔ ان 2 ماہ میں زبردستی ہی صحیح، لیکن غازان نے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کر لیے تھے۔ اس کی ناراضگی کے باوجود وہ اس کی کسی ناراضگی کو خاطر میں نہ لایا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی 4 دیواری میں قید ہو گئی ہے؟ کیا وہ ایک قیدی کی زندگی گزارے گی؟ یہ سوال منہ کھولے اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو بہت بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ اس دن وہ اپنی طبیعت میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے اچانک ہی اس کا دل متلی ہوا تھا۔ چپ چاپ ناشتہ چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ غازان نے پیچھے سے اسے 2-3 دفعہ آواز دی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ بستر پر تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہ رہی تھی جو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے گی۔ اس نے یہی ارادہ کر لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے غازان نے اس کے چہرے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ غصے والا سردار غازان احمد ایک دم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اسے سمجھ آئی تھی۔ سجل کی بے چین طبیعت نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، چلے جاؤ یہاں سے، اس نے بدتمیزی سے کہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے غازان نے ڈاکٹر کو فون کر کے حویلی میں ہی بلایا تھا۔ گاؤں کا سرکاری ڈاکٹر اس کے ایک فون پر دوڑا چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا بی پی چیک کیا تھا، جو بہت زیادہ لو ہو رہا تھا۔ پھر اس نے غازان کی کان میں ایک سرگوشی کی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر کے جاتے ہی سجل بری طرح چلانے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل۔ وہ یہ بات چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے غازان ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے ایک ایسی بات کہی ہے جس پر شاید اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی بات کی تصدیق کے لیے اسے شہر لے کر جانا چاہتا تھا۔ دوسرے دن وہ اس کے پاس بیٹھا منتیں کر رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں شہر لے کر چلتا ہوں، دیکھو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ سجل 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن غازان نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ شہر جا رہی تھی۔ بیزاری سے گاؤں کے کھیتوں پر نظریں جمائے، سچ میں ہی یہاں کی ہریالی بہت ہی خوبصورت تھی، جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہی تھی۔ شاید یہ صبح کا وقت تھا، اسی لیے اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر طبیعت کی بے چینی کی وجہ سے وہ سو نہ سکی تھی، لیکن اب گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کب غازان کے کندھے سے اس نے سر ٹکا لیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بڑے آرام سے اس کے کندھے پر سر رکھ کے وہ گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ غازان اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے سلکی بال اڑ کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ پریشان سی ہو کر اٹھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر، شاید پورے راستے وہ سوتی ہوئی آئی تھی۔ پھر وہ اسے شہر کی سب سے اچھے ہسپتال لے آیا تھا، جہاں پر لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے خوشخبری سنائی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ پورے 2 منتھ ہو چکے ہیں۔ وہ بے یقینی سے سجل کو دیکھتے جا رہا تھا، جبکہ سجل غصے سے بھیچو تاب کھا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مرول رہی تھی۔ آپ اتنی گھبرا کیوں رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ پریگنینسی میں ایسے ہی طبیعت ہو جاتی ہے۔ شاید آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکی، لیکن میں آپ کو میڈیسنز وغیرہ لکھ کر دے رہی ہوں۔ ٹائم پر دوائیاں لیجئے گا اور آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ غازان کو تنبیہ کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فقط شادی کے 2 مہینے بعد ہی وہ اپنی اس خوبصورت اور نک چڑھی بیوی کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس نے ڈھیر سارے فروٹ وہیں سے خرید لیے تھے، جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھی بیزاری سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ یہ کس عذاب پہ مبتلا کر دیا ہے آپ نے مجھے واپس امریکہ جانا ہے، گھر چل کر بات کریں گے، نرمی سے اسے کہہ کر وہ گاڑی چلانے لگا، لیکن اس نے کمرے میں آتے ہی سونا شروع کر دیا تھا۔ غازان اس کے سامنے بیٹھا بھی بڑے پیار سے کہنے لگا، تقدیر نے ہمارا نکاح کروایا تھا اور دیکھو
اب اس رشتے کو مضبوطی کے لیے اس نے ایک وجود کو تمہاری کوکھ میں ڈال دیا ہے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوں۔ امید ہے کہ تم ہی میرے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو گی۔ اب میں نہ صحیح لیکن اس ننھے وجود کے لیے جو ابھی اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ اسے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ لیکن سجل کا دل اس بات پر راضی نہیں تھا۔ وہ ہنوز روٹی ہوئی تھی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ واپس امریکہ جانا چاہتی ہے۔ اسے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ لاکھ غازان کی سمجھانے کے باوجود وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں اور دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اب اسے 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ سکینہ اور اس کی بیٹی بہت خوش تھی۔ وہ بار بار اسے کہتی کہ غازان سردار کا ننھا مہمان آنے والا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، پلیز 3-5 سالوں میں اس حویلی میں خوشیوں کے شادیانے بجیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی کوئی خوشی اس حویلی میں نہیں آئی، بلکہ جب سے سردار کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے ہی بہت وقت مایوس اور اداس رہتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے بالکل زندگی کی طرف واپس لوٹایا ہے۔ سجل کو اس نے زبردستی اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ تو اس بات پر مان گئی تھی، لیکن بالکل اس دن جب مشکل میں وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، وہ حیران رہ گئی کہ وہ کیوں اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ وہ بھی اس بچے کے لیے شاید دل سے وہ بھی ماں بننا چاہتی تھی۔ اس احساس کا، اس درد کی تڑپ کو محسوس کرنا چاہتی ہے۔ جب ننھا سا وجود ڈاکٹر نے اس کے بازو میں لا کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے اس ننھے سے فرشتے کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اس کی جان بن چکا تھا۔ وجود کی خاطر اس نے اس رشتے کو ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سردار غازان کی بیوی تھی اور وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ایک بنیاد اس رشتے کی اس دنیا میں آ چکی تھی۔ وہ رحمت کا فرشتہ بن کر اس کی دنیا میں آیا تھا۔ سردار نے اپنے بیٹے کا نام روحان رکھا تھا۔ اب سجل اس کے ساتھ اس حویلی کی مالکن بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس رشتے کو ختم کرنا بھی اتنا آسان نہیں، تبھی تو اس نے سردار غازان کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔